اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم والدین، اساتذہ کرام اور عزیز طلباء، السلام علیکم۔ آج ہم اکیڈمک اردو جماعت چہارم کی کتاب کے صفحہ نمبر 32 اور 33 پر سبق نمبر 9 یادگار قرارداد پاکستان۔ بر صغیر کے مسلمان برسوں سے انگریزوں کی غلامی سے نجات حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کر رہے تھے۔ انگریزوں سے پہلے بر صغیر میں مسلمانوں کی حکومت تھی۔ کانگریس کی یہ سازش تھی کہ انگریزوں کے بر صغیر سے چلے جانے کے بعد یہاں ہندو اکثریت میں ہوں گے، اس لیے حکومت ہندوؤں کی ہوگی اور مسلمان انگریزوں کی بجائے ہندوؤں کے غلام بن جائیں گے۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے انگریزوں اور ہندوؤں کی سازش کو اچھی طرح سمجھ لیا تھا۔ انہوں نے مسلمانوں کے لیے الگ وطن کا تصور پیش کیا۔ 23 مارچ 1940 کو مسلمانوں نے لاہور میں بہت بڑے جلسے کا اہتمام کیا۔ اس زمانے میں اس پارک کا نام منٹو پارک تھا، جسے بعد میں تبدیل کر کے اقبال پارک اور پھر گریٹر اقبال پارک رکھ دیا گیا۔ اس جلسے میں شریک ہونے کے لیے لاکھوں مسلمان ہندوستان کے دور دراز علاقوں سے سفر کر کے آئے۔ 23 مارچ کے جلسے کی صدارت قائد اعظم محمد علی جناح نے کی۔ اس اجلاس میں اعلان کیا گیا کہ مسلمان آزاد وطن سے کم کوئی چیز قبول نہیں کریں گے۔ اس قرارداد کو قرارداد لاہور کا نام دیا گیا، جو بعد میں قرارداد پاکستان کے نام سے مشہور ہوئی۔ اس قرارداد کے بعد مسلمانوں نے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی ولولہ انگیز قیادت میں بے شمار قربانیاں دے کر 7 سال بعد پاکستان حاصل کر لیا۔ اس قرارداد کی یاد میں ہر سال 23 مارچ کو یوم پاکستان منایا جاتا ہے۔ اس مینار کا نام یادگار قرارداد پاکستان تھا، جسے بدل کر مینار پاکستان رکھ دیا گیا۔ اس مینار کی تعمیر 23 مارچ 1960 کو شروع ہوئی اور 31 اکتوبر 1968 کو مکمل ہوئی۔ یہ مینار ہمارے قومی نشان چاند تارے کی شکل کے ایک بلند چبوترے پر بنایا گیا۔ اس چبوترے کے آگے فوارے لگے ہوئے ہیں۔ مینار کا نچلا حصہ 10 پنکھڑیوں والے پھول کی شکل کا ہے، جس کے نیچے ایک محراب شکل کا کمرہ بنا ہوا ہے۔ اس کمرے کی دیواروں پر سنگ مرمر کی بڑی بڑی تختیاں نصب ہیں۔ ان تختیوں پر بہت خوبصورت عربی خط میں قرآنی آیات، اسماء حسنی، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے فرمودات، علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی نظم، تحریک آزادی کی مختصر تاریخ، قرارداد دہلی اور قرارداد لاہور لکھی ہوئی ہیں۔ یہ تحریریں اردو، بنگالی اور انگریزی میں ہیں۔ صفحہ نمبر 32 کی پڑھائی کرتے ہیں۔ یہ مینار تقریباً 196 فٹ بلند ہے۔ مینار کے 10 پہلو ہیں۔ اس کی 5 گیلریاں ہیں اور 20 منزلیں ہیں۔ پہلی گیلری 30 فٹ اونچائی پر ہے۔ مینار کی چوٹی پر لوہے کا ایک خوبصورت چمکدار گنبد ہے، جس پر روشنی پڑتی ہے تو ستارے کی طرح چمکتا ہے۔ مینار پاکستان کا نمونہ ترک ماہر تعمیرات حاجی نصیر الدین مراد خان نے تیار کیا۔ اس مینار کی تعمیر کے لیے ساری رقم عوام نے مہیا کی۔ اس مینار کا افتتاح عوام نے ہی کیا۔ ہر سال 23 مارچ اور 14 اگست کو یہ مینار رنگ رنگ کی روشنیوں سے بہت خوبصورتی سے سجایا جاتا ہے۔ اس موقع پر اس کی سج دھج دیکھنے کے لیے لوگ دوسرے شہروں سے بھی آتے ہیں اور اپنے دل میں وطن کی محبت کا ایک نیا جذبہ لے کر جاتے ہیں۔
مینار پاکستان کے ارد گرد گریٹر اقبال پارک کو خوبصورت سیرگاہ بنایا گیا ہے۔ شام کے وقت سیرگاہ میں بہت بھیڑ ہوتی ہے۔ یہ آسمان سے باتیں کرتا خوبصورت مینار فن تعمیر کا حسین شاہکار بھی ہے اور ہماری ہمت، حوصلے اور قربانیوں کی علامت بھی ہے۔ بعد از مطالعہ بچوں، قرارداد پاکستان کی یاد کس تاریخ کو منائی جاتی ہے؟ 23 مارچ۔ مینار پاکستان کا نچلا حصہ کیسا ہے؟ اس سبق میں بیان کیے جانے والے اہم نکات۔ 23 مارچ 1940 کی قرارداد کی یاد میں ہر سال 23 مارچ کو یوم پاکستان منایا جاتا ہے۔ اس قرارداد کی یاد میں مینار تعمیر کیا گیا ہے۔ مینار پاکستان کا نمونہ ترک ماہر تعمیرات نصیر الدین مراد خان نے تیار کیا تھا۔ یہ مینار لاتعداد مسلمان مرد، عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کی بے شمار قربانیوں کی یادگار ہے۔ پیارے بچوں، کیا آپ جانتے ہیں مینار پاکستان کی تعمیر میں اس وقت کل 75 لاکھ روپے خرچ ہوئے تھے۔ دیے گئے نئے الفاظ کے معنی زبانی یاد کیجیے۔ الفاظ: معنی: جد و جہد، سخت محنت، اکثریت، اس کا معنی ہے تعداد میں زیادہ ہونا۔ محرابی، قوس نما پاک۔ گریٹر، عظیم، حسین، خوبصورت۔ سیرگاہ، سیر کی جگہ۔ اگلا لفظ ہے اہتمام، انتظام۔ اسماء حسنہ، اس کا معنی ہے اچھے نام، مراد ہے اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام۔ لفظ ہے سج دھج، اس کا مطلب ہے سجاوٹ۔ پیارے بچوں، یقیناً آپ نے اس سبق کو سن کر بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اگلے سبق تک کے لیے اللہ حافظ۔